والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ 24ویں پارے کی تفسیر آج پیش کی جا رہی ہے۔ شروعات میں کہا گیا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ انداز استفہامی ہے، انٹروگیٹو ہے، لیکن حقیقت میں نگیٹو ہے۔ یعنی سوال کیا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور سچائی کا انکار کرے۔ یہاں پورے اسلام کو، پورے دین کو سچائی کہا گیا، اس لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی اگر کوئی چیز ہے تو توحید ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے اور سچائی کا یعنی توحید کا انکار کرے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور جو سچائی لے کر آئے ہیں یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سچائی لے کر آئے ہیں اور جو سچائی کی تصدیق کرنے والے ہیں وہی لوگ متقی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ سچائی لے کر کون آیا ہے اور سچائی کی تصدیق کرنے والا کون ہے۔ علماء کرام نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں سچائی لے کر آنے والے سے مراد ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس سچائی کی تصدیق کرنے والے سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ بہرحال اس تفسیر کو بھی مانا جا سکتا ہے، اور ایک جنرل وے میں ایک عام مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو آدمی بھی سچائی کی تصدیق کرے، دین حق کو مان لے، قرآن و حدیث کو مان لے، اللہ کی نظر میں وہی آدمی متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس کے بعد دنیا کے ہر مشرک سے ایک سوال کیا گیا ہے، بہت پیارا سوال کیا گیا ہے۔ اگر کسی مشرک کے دل میں ذرہ برابر بھی اس کے دل و دماغ میں شعور ہے، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے، تو یہ سوال بہت ہی خطرناک قسم کا سوال ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والوں، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والوں، اللہ کے علاوہ دوسروں کی ذات پر بھروسہ کرنے والوں، دوسروں سے ڈرنے والوں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کتنا گہرائی بھرا سوال ہے۔ کیا وجہ ہے آخر تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پر جاتے ہو؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، وہ کون سا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا ہے، دوسرے کر رہے ہیں؟ کون سا ایسا کام ہے جو تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے امپاسبل ہے، ناممکن ہے، اور دوسرے کر دیں گے؟ تم اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے در پر جا رہے ہو، اس کا مطلب کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھ رہے ہو۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اے میرے نبی سوال تو کیجئے ان سے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اے میرے نبی یہ آپ کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں
کہ اے محمد تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو, تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو, تمہارے اوپر آسمان سے عذاب آ جائے گا, تمہارے اوپر مصیبتیں آ جائیں گی, پریشانیاں آ جائیں گی. اے نبی ان کو جواب دے دو, وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ, جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے, جس کو اللہ تعالیٰ توحید کے راستے پہ نہ چلائے, جس کو اللہ تعالیٰ شرک کے راستے پہ لگا دے, اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. تم اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے مجھے ڈرانے کی بات کرتے ہو. الیس اللہ بکاف عبدا, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس ایک جملے کو اگر آدمی سمجھ لے, پورے قرآن کو چھوڑو, صرف اس ایک جملے کو, پوری آیت کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں, صرف اس ایک جملے کو, ایک سینٹنس کو, الیس اللہ بکاف عبدا, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے, صرف اس جملے کو آدمی سمجھ لے, میں سمجھتا ہوں کہ شرک سے آدمی توبہ کر لے گا. اس کے بعد باس بعد الموت کی ایک بہت پیاری دلیل دی گئی. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها, اللہ ہی کی ذات ہے جو لوگوں کی جان کو نکالتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کی روحوں کو نکالتا ہے. کب نکالتا ہے؟ حین موتها, جب موت آتی ہے. والتی لم تمت فی منامها, اور جب آدمی رات کو بستر پہ سونے کے لیے جاتا ہے تو اس ٹائم بھی اللہ تعالیٰ روح کو نکال لیتا ہے, اس ٹائم بھی اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ, تو جس کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی روح کو واپس اس کے جسم کے اندر نہیں ڈالتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور جس کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ زندگی دینا چاہتا ہے, صبح کو اس کی نیند کھل جاتی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیند کو اور موت کو, دونوں کو ایک ہی پروسیس قرار دیا. ایک آدمی مرا ہوا ہے, ایک آدمی سویا ہوا ہے. مرا ہوا بھی حرکت نہیں کر رہا ہے, سویا ہوا بھی حرکت نہیں کر رہا ہے. مرے ہوئے کے سامنے بھی کچھ بھی کرو اس کو نظر نہیں آ رہا ہے, وہ الگ ہی دنیا میں ہے. اور سویا ہوا آدمی بھی ہم سے دور ہے, اس کا شعور کہیں اور ہے. سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ نیند کی عالم میں, نیند کی حالت میں انسان کا دماغ اور شعور کہاں جاتا ہے. قرآن کریم اس کا جواب دے رہا ہے کہ وہ شعور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. گویا نیند بھی ایک طریقے کی موت ہے. جب ہم رات کو بستر پہ سوتے ہیں, اسی لیے آپ دیکھیے سو کر اٹھنے کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مرنے کے بعد, موت کے بعد ہم کو نئی زندگی دی ہے. والیہ النشور, اور قیامت کے دن بھی تیری ہی طرف ہم کو اٹھ کے جانا ہے. تو گویا نیند بھی ایک طریقے کی موت ہے. اچھا, اب ہم رات میں سوتے ہیں. ابھی آج آپ لوگوں نے ظہر کے نماز کے بعد اعلان سنا, کل کوئی آدمی آیا درس میں بھی شامل ہوا, قیام اللیل میں بھی شامل ہوا, وتر کی نماز بھی پڑھی, اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. دوپہر میں اس کی جنازے کی نماز پڑھی گئی. یہ ایک حقیقت ہے میرے بھائیوں, ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے جس کا مشاہدہ ہم اپنے سماج میں کرتے ہیں کہ ایک آدمی رات میں سویا ہے بستر پہ, صبح اس کی لاش نکلتی ہے, اس کے گھر سے جنازہ نکلتا ہے اس کا. اللہ تبارک و تعالی نیند کا ذکر کر کے اپنے بندوں کو یہ سبق دے رہا ہے کہ میرے بندو, اگر ہم تمہیں نیند کے ذریعے سلا کر کے دوبارہ اٹھا سکتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے موت دے کر قیامت کے دن تمہیں تمہاری قبروں سے کیوں نہیں اٹھا سکتے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ ہی کی ذات ہے جو لوگوں کی روحوں کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے. واللتی لم تمت فی منامها, اور جب لوگ بستر پہ سونے جاتے ہیں تب بھی ان کی روحوں کو اپنے قبضے میں کر لیتی ہے. فیمسک التی قضا علیہا الموت,
اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ کر دیتا ہے اس کی روح کو پھر واپس اس کے بدن میں نہیں ڈالا جاتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ابھی اس کو موت نہیں دینا ہے، اس کے بدن میں روح ڈال دی جاتی ہے، وہ صبح کو اپنی نیند سے اڑ جاتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. میرے بندو، اگر تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، دماغ ہے، اگر تمہارے اندر سینس نام کی کوئی چیز ہے، تو غور کرو کہ جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ مردے کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد ایسے لوگوں کی ذہنیت بتائی گئی کہ ان کے سامنے توحید کا ذکر کیا جائے تو ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، یا اللہ مدد کی بات کی جائے تو ان کے چہروں پر ناگواری آ جاتی ہے. ان کے سامنے یا علی مدد کہا جائے یا غوث مدد کہا جائے، ان کی بانچھیں کھل جاتی ہیں اور چہرہ کھل جاتا ہے اور مسکرانے لگتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو ہمارے مطلب کی بات ہو رہی. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ان کے دلوں کے اندر عجیب سی تنگی محسوس ہوتی ہے، ان کو برا لگتا ہے، ان کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، ان کے چہرے پر ناگواری کے نشانات ظاہر ہو جاتے ہیں، ان کو برا لگتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کا ذکر کیا جاتا ہے، جب دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو ان کے چہروں پر خوشی سے ان کے چہرے جگمگانے لگتے ہیں، چمکنے لگتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں. یہ انسان کی ہلاکت کی نشانی ہے میرے بھائیوں، کہ توحید کا ذکر کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، ایک اللہ کی عبادت کا ذکر کیا جائے تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ جائے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی باتیں کی جائے تو وہ خوش ہو جائے. یہ انسان کے ایمان کے ختم ہونے کی نشانی ہے، یہ انسان کے دل میں کفر کے آنے کی نشانی ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اس کے بعد انسان کی ایک بہت گھٹیا ذہنیت کی طرف اشارہ کیا گیا. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، اور جب ہم انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں. اور ایک بات بولوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کو نوازنے کے لیے عربی کا جو ورڈ یوز کیا ہے اس آیت میں، کھولنا کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کھولنا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دینا. کیسے دینا؟ بغیر عوض کے دینا. دنیا میں ہم جب بھی کسی کو کچھ دیتے ہیں تو بدلے میں ضرور کچھ نہ کچھ لینے کی تمنا ہوتی، کچھ نہیں تو کم سے کم ہمارا شکریہ ہی ادا کر دو. وہ اللہ کی ذات ہے جو بغیر کسی عوض کے دیتا ہے. اس کو کیا چاہیے؟ تو ایک تو وہ بغیر کسی عوض کے دیتا ہے، اور دوسرے کنٹینیو دیتا ہے، دیتا ہی رہتا ہے، اور تیسرے جیسی جیسی ضرورت پڑتی ہے ویسی ویسی چیزیں دیتا ہے. یہ تینوں چیزیں ایک لفظ کے اندر آ گئیں. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے کہ ایک لفظ کے اندر اتنی ساری چیزیں آ گئیں. ثم اذا خولناہ، جب ہم اپنے بندوں کو کوئی نعمت دیتے اور دیتے ہی رہتے ہیں اور حسب ضرورت ایک کے بعد ایک دیتے ہیں. قال انما اوتیتہ علی علم، تو انسان اتنا ناشکرا ہے کہ جب کل پریشانی میں تھا تو اللہ کو یاد کیا کرتا تھا، آج اس کے پاس جب نعمتیں مل گئیں، آج جب وہ چین کی اور آرام کی زندگی گزار رہا ہے تو اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ نعمت، یہ دولت، یہ حکومت، یہ کرسی، یہ عزت، یہ شہرت، یہ تو مجھے اپنے ٹیلنٹ کے بل پر ملی ہے، اپنے علم کی بل پر ملی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا کون سا رول ہے؟ یہ تو مجھے میرے ٹیلنٹ سے ملی ہے. ہندوستان بھر میں لاکھوں بچے آئی پی ایس کا ایگزام دیتے ہیں، آئی ایس کا ایگزام دیتے ہیں. اس میں سے کچھ بچے کامیاب ہوتے ہیں. ان بچوں سے
پوچھا جائے کہ بھئی تم کامیاب ہوئے تو تمہاری کامیابی کے پیچھے کیا رول ہے، تو زیادہ تر بچے یہی کہتے کہ ارے ہم نے 18 گھنٹے پڑھائی کی تھی، رات رات بھر جگے تھے ہم، تب ہمیں یہ مقام ملا ہے۔ یہی انسان کی ذہنیت ہے، وہ اپنی ساری کامیابی کا کریڈٹ خود لینا چاہتا ہے، اس کی زبان سے ایک بار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نہیں نکلتا ہے۔ 18 گھنٹے تو سارے ہزاروں لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر چند 100 لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو IAS کا ایگزام پاس کرتے ہیں، جو IPS کا ایگزام پاس کرتے ہیں، جو پولیس آفیسر بنتے ہیں، جو شہروں کے اندر DM اور SP بنتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر سارے کے سارے لوگوں کو ان کی محنت کے حساب سے پھل ملنا چاہیے تھا تو ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو یہ مقام ملنا چاہیے تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے اسی کو ملتا ہے، مگر انسان اس بات کو نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے کہ جب پریشانی میں تھا تو اللہ کو یاد کیا کرتا تھا، اور نعمت ملی ہے تو کریڈٹ خود لے رہا ہے۔ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم اندی، یہ تو میرے ٹیلنٹ کے بل پر ملا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بل ہی فتنتن، میرے بندے نہیں، تیرے لیے یہ امتحان تھا، یہ تو ایک آزمائش تھی۔ ہم کبھی دے کر بھی آزماتے ہیں، کبھی چھین کر بھی آزماتے ہیں، کبھی غریب بنا کر بھی آزماتے ہیں، کبھی دولت دے کر بھی آزماتے ہیں، کبھی ہم تجھے بیمار کر کے بھی آزماتے ہیں، اور کبھی تجھے صحت کی دولت دے کر بھی آزماتے ہیں۔ بل ہی فتنتن، میرے بندے یہ تو ایک فتنہ تھا، ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی، مگر افسوس تو اس امتحان میں کھرا نہیں اتر پایا۔ تو نے اپنی نعمتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کر لیا، کریڈٹ تو نے خود لے لیا۔ اس کے بعد وہ آیت کریمہ آتی ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی، آسرا دلانے والی یہی آیت۔ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے پورے قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہی آیت ہے۔ کون سی آیت ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کی ہے، گناہ کے کام کیے، نافرمانیاں کی ہیں، پاپ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حرام کاموں کو کیا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو، ذرا غور کرو، گنہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا بندہ کہہ رہا ہے، کتنا پیار ہے اللہ کے لہجے میں۔ اے میرے وہ بندو، یہ نہیں کہا کہ اے بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ کیوں مایوس نہ ہو؟ اے اللہ ہم اتنے بڑے پاپی گنہگار ہیں، ہم تیری رحمت سے مایوس کیوں نہ ہو؟ اللہ آگے جواب دے رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ایک بار اس کے سامنے گڑ گڑا کے تو دیکھ، تو ایک بار اس کی بارگاہ میں رو کے تو دیکھ، تو ایک بار سچی توبہ کر کے تو دیکھ، اللہ تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور آگے جمیعا لا کے بتا دیا کہ اکٹھے معاف کر دے گا۔ تو توبہ تو کر، تو اللہ کو یاد تو کر، تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے تو دیکھ۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ یہ سمجھ لیجئے کہ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں توبہ کہتے ہیں کسی چیز کی طرف پلٹنے کو، رجوع کرنے کو، کسی چیز کی طرف واپس آنے کو۔ گویا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے، وہ ہائی وے کو چھوڑ کے غلط راستے پہ چلا جاتا ہے۔ اب جب توبہ کر لیتا ہے تو صراط مستقیم والی ہائی وے پہ واپس آ جاتا ہے۔ تو توبہ کا مطلب ٹو ریٹرن، واپس آنا۔ اب واپس آنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیے کہ توبہ میں 3 چیزیں ہونی شرط ہیں، 3 کنڈیشنز ہیں توبہ کی، 3 شرطیں ہیں، 3 چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ نمبر 1، توبہ کی پہلی کنڈیشن کیا ہے؟
زبان سے اپنی غلطی کا اقرار کرنا. دوسری کنڈیشن, دل میں اس غلطی کے اوپر شرمندگی کا احساس ہونا. تیسری کنڈیشن, آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا. اور چوتھی کنڈیشن, اگر گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے, کسی کا حق مارا ہے, کسی کا مال ہڑپ کیا ہے, کسی کو گالی دی ہے, کسی کی غیبت کی ہے, تو چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کا حق اس کو لوٹا دیا جائے. مال ہڑپا ہے تو مال دے دیا جائے, جائیداد ہڑپی ہے تو جائیداد دے دی جائے, گالی دی ہے تو معافی مانگ لی جائے, غیبت کی ہے تو معافی مانگ لی جائے. یہ چار شرطیں ہیں تب جا کے توبہ پوری ہو. ایسے یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ کرتے رہو, کوئی مطلب نہیں توبہ کا. اور اگر یہ چار شرطیں پوری ہو گئی تو پھر اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کی اب تک کی زندگی میں آپ نے کتنا گناہ کیا تھا. اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, ان کی موت کا ٹائم ہے, انتقال کا ٹائم ہے, چہرے پر گھبراہٹ طاری ہے. اللہ کے نبی کے بڑے مشہور صحابی ہیں, ان کے بیٹے, ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے. مسلم شریف کتاب الجنائز کی روایت ہے. اے ابا جان, کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہیں؟ آپ اللہ کے نبی کے اتنے بڑے صحابی ہیں, آپ نے اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں, آپ کو اتنا گھبرانے کی, اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا ہے میرے بیٹے, میری زندگی میں 3 دور آئے تھے. ایک دور وہ تھا کہ جب میں اللہ کا بڑا نافرمان بندہ تھا, بڑا گنہگار بندہ تھا, دنیا کا کوئی پاپ ایسا نہیں تھا جو میں نے نہیں کیا تھا. یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا, میں اپنے اللہ کے نبی کا بھی دشمن بنا تھا, ان کو قتل کرنے کا میں سپنا دیکھا کرتا تھا, ان کو مارنے کی پلاننگ کیا کرتا تھا. اگر میری زندگی کے اس دور میں میری موت ہو گئی ہوتی تو میرے بچے میں جہنم میں چلا جاتا, میں ہلاک ہو جاتا, میں برباد ہو جاتا. میری زندگی کا دوسرا دور آیا جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیا, میں نے اسلام قبول کر لیا, میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا. جب میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا, میں نے اللہ کے نبی سے کہا, اے اللہ کے نبی اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. نبی اکرم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا, میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. اللہ کے نبی نے پوچھا, اے عمرو بن عاص آخر کیا بات ہے, تم نے ہاتھ آگے کر کے پیچھے کیوں کر لیا؟ کہا, اے اللہ کے نبی, اسلام لانے کے پہلے میں نے بہت بڑے بڑے پاپ کیے ہیں, بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ کے نبی میرے وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. میرے پیارے نبی نے جواب دیا, اے عمرو بن عاص, ان التوبۃ تہدم ما قبلہ, اسلام لانے کے پہلے تم نے جتنے بھی گناہ کیے تھے, اسلام لانے کے بعد وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تم نے توبہ کرنے کے پہلے جتنے گناہ کیے تھے وہ توبہ کرنے کے بعد سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے. اللہ کے نبی کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی, اے اللہ کے نبی میں پوری زندگی کی آخری سانس تک میں اسلام کے لیے کام کروں گا, اسلام کے لیے ساتھ دوں گا. یہ میری زندگی کا دوسرا دور تھا. اگر اس دور میں میرا انتقال ہو گیا ہوتا تو مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈائریکٹ جنت میں داخل کرتا. پھر اے میرے پیارے بیٹے, میری زندگی میں تیسرا دور آیا جب میں حکومت کرنے لگا, میں گورنر بنا دیا گیا مصر کا. پھر جب میں گورنر بنا دیا گیا, اب یہ جب دور آیا تو اب اس دور کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں کون کون سی مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں گی, کتنے حقداروں کے بارے میں حق تلفی ہوئی ہوگی, کتنے مظلوموں کی فریاد میں نے نہیں سنی ہوگی. اب اس حالت میں میری موت ہونے جا رہی ہے, میرے بچے, میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ کے میں ہلاک نہ ہو جاؤں. یہ صحابی کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے, اور صحابی بھی وہ صحابی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ میں اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا تھا, اتنا پیار کرتا تھا کہ دنیا میں اللہ کے نبی سے زیادہ مجھے کسی سے محبت نہیں تھی. کہا کہ اپنے نبی کا اتنا احترام کرتا تھا کہ کبھی میں نے جی بھر کے, نظر بھر کے اپنے نبی کو دیکھا نہیں ہے. احترام کی شدت یہ تھی, ادب کا عالم یہ تھا
کہ میں اپنے نبی کے چہرے کو دیکھتا تھا تو نظریں جھکا لیتا تھا، میں بہت دیر تک اپنے نبی کا روح انور، اپنے نبی کا روشن چہرہ میں دیر تک دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ ادب اور احترام کا عالم تھا۔ ایک وہ تھے جو نبی کے چہیتے تھے، جو نبی کے صحابہ تھے، جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وہ جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ وہ تو اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ ایک ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ ہیں، دن رات ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، دن رات ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم اکڑتے رہتے ہیں، غرور کرتے رہتے ہیں، ایک بار بھی ہمارے دل اور دماغ میں توبہ کا خیال پیدا نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں، سورہ زمر کی یہ آیت ہم سب سے اپیل کرتی ہے، سورہ زمر کی یہ آیت ہم سب کو ایک میسج دیتی ہے، ایک پیغام دیتی ہے، ایک سندیش دیتی ہے کہ آؤ اللہ کے بندو، آؤ، اگر تم نے اپنی جانوں پر اب تک ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اب تک تم نے گناہ کر کر کے اپنے آپ کو ہلاکت کے گڈھے میں ڈال دیا ہے، تو آؤ، اب اس سے نکلنے کا راستہ ابھی بھی تمہارے پاس موجود ہے۔ انہو هو الغفور الرحیم، وہ غفور الرحیم تمہیں بلا رہا ہے، آؤ اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد اصل کامیابی کیا ہے، ریئل سکسیس کیا ہے، اصلی کامیابی کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اللہ تبارک و تعالی متقی لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے گا، سکسیس عطا فرمائے گا، ان کو کامیابی ملے گی۔ کیسی کامیابی ملے گی؟ لا یمسہم السوء، ان کو نہ تو فیوچر کا کوئی ٹینشن ہوگی، ولا ہم یحزنون، نہ پاسٹ کا کوئی غم ہوگا۔ جانتے ہو دنیا میں آدمی دو چیزوں کی فکر میں زیادہ پریشان رہتا ہے، ایک یہ کہ فیوچر میں کیا ہوگا، اور یہ کہ پاسٹ میں جو غلطیاں کی ہیں ان کا کیا ہوگا۔ اور جنت میں یہی دونوں چیزیں نہیں رہیں گی، نہ فیوچر کی ٹینشن ہے، نہ پیچھے ہم نے کیا کیا ہے اس کا کوئی افسوس ہے۔ اب جنت میں آ گئے، اب کھاؤ پیو عیش کرو، اب کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، نہ فیوچر کا غم ہے، نہ پیچھے کا افسوس ہے، نہ آگے کا افسوس ہے، نہ پیچھے کا غم ہے۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ یہ کامیابی دنیا میں نہیں مل سکتی۔ دنیا میں جتنی بھی دولت کما لو، جتنا بھی نام کما لو، فیوچر میں کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، یہ ٹینشن کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اور جو غلطیاں ہم کرتے ہیں ان کے اوپر جو افسوس ہوتا ہے، کاروبار کرنے والا اگر کبھی کاروبار میں غلط اسٹیپ اٹھا لے، کسی غلط آدمی کو مال بیچ دے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، تو ہمیشہ اس کو یاد آتا رہتا ہے، ارے اس کو تو میں نے مال بیچ کے میرا 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا تھا۔ جتنی اس سے غلطیاں ہوئی تھیں پاسٹ میں، ماضی میں، وہ اس کو یاد آتی رہتی ہیں، اور جب یاد آتی ہیں تب اس کو افسوس ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، کامیابی تو جنت میں ملنے والی ہے، لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون، نہ تو وہاں فیوچر کی کوئی ٹینشن ہے، نہ پاسٹ کا کوئی غم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا ہے، اور نقشہ کھینچنے کے پہلے اللہ نے ایک عجیب بات کہی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اے میرے بندو تم نے اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا تمہیں ڈرنا چاہیے تھا اتنا تم نہیں ڈرے، تمہارے دلوں میں اللہ کا وہ خوف پیدا نہیں ہو پایا، تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، تم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، تم نے اللہ کے ساتھ نافرمانی کی۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، میرے بندو تم نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ جانتے ہو اس اللہ کا پاور کیا ہے؟ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ پوری کی پوری زمین کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور یہ سارے کے سارے آسمان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، جیسے کاغذ کو آدمی فولڈ کر کے لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ میں 7 آسمانوں کو لپیٹے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا داہنا ہاتھ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی بھی ہے، کیسی ہے؟ جیسی اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم اس کا کوئی اور ترجمہ نہیں کریں گے،
ہم اس کی کوئی اور تشریح نہیں کریں گے کہ مٹھی سے مراد اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت ہے. ہم مراد کچھ نہیں لیں گے. جو قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں ہم بے عین ہی وہی الفاظ مانیں گے. اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن میں جو لفظ جو آیا ہے ہم اس لفظ کو مانیں گے. اب اللہ تعالیٰ کی مٹھی کیسی ہے, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے, ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے. اللہ کا ہاتھ ویسا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر شرک سے پاک ہے. اس کے بعد فرمایا وَنُفِقَ فِي الصُّورِ. جب قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے, فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, تو زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں سب کی سب مر جائیں گی, گر پڑیں گی, بے ہوش ہو جائیں گی, مر جائیں گی. سارے کے سارے انسان مر جائیں گے, گر جائیں گے. اور آسمان میں بھی جتنے فرشتے ہیں سارے کے سارے فرشتے بھی گر جائیں گے, ان کو بھی موت آ جائے گی. یہاں تک کہ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی لاسٹ میں وہ بھی گر جائیں گے. ایک ایک کر کے سارے فرشتے بھی مر جائیں گے, ان کو بھی موت آ جائے گی, اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے حضرت اسرافیل کو زندہ کرے گا. حضرت اسرافیل زندہ ہو کے پھر دوسری بار سور پھونکیں گے. ثم نفخ فیہ اخری, پھر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری بار سور پھونکیں گے, فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ, تو سارے کے سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے, کھڑے ہو جائیں گے, اور سارے کے سارے لوگ میدان محشر کی طرف بڑھیں گے, میدان حشر کی طرف بھاگیں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, اور ساری کی ساری زمین اللہ تعالیٰ کے نور سے چمک رہی ہوگی. سورج کی روشنی تو ختم ہو جائے گی, زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے روشنی ہوگی. وَوُزِّعَ الْكِتَابُ, اور تمام کے تمام لوگوں کے نام اعمال کو رکھا جائے گا, سب کی کتاب رکھی جائے گی. زندگی بھر کا جو کچا چٹا ہم نے کیا ہے, زندگی بھر ہم نے جو کام کیے ہیں, ان کاموں کی, ان کارناموں کی, ان کرتوتوں کی کتاب رکھی جائے گی. وَجِیءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ, اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام نبیوں کو اکٹھا کرے گا. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, اور قیامت کے دن بالکل انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. اس دن کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اس دن جو ترازو ہوگا, اللہ نے فرمایا کہ وہ انصاف کا ترازو ہوگا. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے. کسی کے ساتھ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی زیادتی نہیں ہونے والی. یہ قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کے آخر میں. اس کے بعد سورہ مومن شروع ہوتی ہے. سورہ مومن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک بہت بڑی فضیلت بیان کی. ایمان والوں کے لیے پتہ ہے کون دعا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وہ اسپیشل فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, وہ دعا کرتے ہیں. الذین یحملون العرش, اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے, یسبحون بحمد ربہم, وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ, اور وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ اللہ تعالیٰ کے اسپیشل فرشتے ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما, اے اللہ تو بڑے رحمت والا ہے, بڑے علم والا ہے. فاغفر للذین تابوا, اے اللہ تو اپنے ان بندوں کی بخشش کر دے, اپنے ان بندوں کی مغفرت فرما دے, اپنے ان بندوں کو معاف کر دے جو توبہ کر چکے ہیں, جو ایمان لائے ہیں. واتبعوا سبیلک, اور اے اللہ تو اپنے ان بندوں کی مغفرت کر دے جو تیرے راستے کے پر چلتے ہیں. اللہ کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ وہ راستہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم سب کو بتایا ہے. گویا اللہ کا راستہ وہی ہے جو نبی کا راستہ ہے. واتبعوا سبیلک, اے اللہ
اپنے ان بندوں کی تو بخشش کر دے جو تیرے راستے پر یعنی تیرے نبی کے راستے پر چلا کرتے تھے. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اے اللہ تو اپنے ان ایمان والے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے. وَأَدْخِلْهُمْ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور اے اللہ تو اپنے ان ایمان والے بندوں کو جنت میں داخل کر دے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. التی وعدتها، جس جنت کا تو نے وعدہ کیا ہے. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، اور اے اللہ تو ایمان والوں کے ساتھ ساتھ ان کے ماں باپ کو، ان کے بھائیوں کو اور ان کی بیویوں کو بھی جنت میں ڈال دے. یہ کیوں کہا؟ ایمان والوں کے باپ کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے بیٹوں کو اور ان کی بیویوں کو بھی جنت میں داخل کر دے. یعنی مان لو کہ باپ بہت نیک ہے، بیٹا بھی ایمان والا ہے، لیکن بیٹا اس مقام پر نہیں جس مقام پر باپ ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جنت میں الگ الگ کیٹیگری ہوگی. جنت میں جو جتنا زیادہ نیک عمل کرے گا اس کا مقام اتنا زیادہ اونچا ہوگا. اب باپ زیادہ نیک ہے، باپ کا مقام زیادہ اونچا ہے، بیٹے کا وہ مقام نہیں ہے. لیکن جب فرشتے دعا کر رہے کہ اے اللہ تو ایمان والوں کو ان کی فیملی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے، بیوی بچوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے. ظاہر سی بات ہے دنیا میں بیوی بچوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، دنیا میں ایک مہینہ ہم اپنے بیوی بچوں سے دور رہنا پسند نہیں کرتے، جنت میں ہم کیوں رہنا پسند کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اگر اولاد کی اور بیوی کے عمل میں باپ کے مقابلے میں یا شوہر کے مقابلے میں کچھ کمی بھی رہے گی، اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے فرشتوں کی دعا کی وجہ سے اس کو معاف کر دے گا، اور اللہ سب کو جنت کے اونچے مقام میں جگہ دے گا. پوری فیملی کے ساتھ لوگ جنت پر رہیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کو سکون ملے گا، ٹھنڈک ملے گی. باپ اپنی اولاد کو بھی جنت میں اپنے ساتھ دیکھے گا، شوہر اپنی بیوی کو بھی جنت میں اپنے ساتھ دیکھے گا. لیکن شرط یہی ہے ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے. کتنا بڑا مقام ہے میرے پیارے بھائیوں ہمارا اور آپ کا. ایمان پیدا کر لو، نیک عمل پیدا کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتے دعا کر رہے ہیں، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے ایمان والے بندوں کو وتھ فیملی جنت میں داخل کر دے، فیملی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے. اس کے بعد وہ فرشتے دعا کرتے ہیں وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور اے اللہ تو ایمان والوں کو گناہ کرنے سے، غلط کام کرنے سے بچا، تو ان کو گناہوں سے بچا. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اس لیے کہ اے اللہ تو جو دنیا میں جس کو گناہوں سے بچائے گا، جو گناہوں سے بچے گا، غلط کاموں سے بچے گا، وہی آدمی قیامت کے دن کامیاب ہونے والا ہے، اسی کے اوپر تیری رحمتیں نازل ہونے والی ہیں. تو یہ ہے ایمان والوں کا مقام اور مرتبہ کہ اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اس کے بعد فرعون کا ذکر کیا گیا. مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو عذاب قبر کو نہیں مانتے، بولتے ہیں قبر کا عذاب نہیں ہوتا ہے. بولے قرآن سے ثابت نہیں ہے قبر کا عذاب. قبر کا عذاب بولتے قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت ہے، اور حدیث کو ہم لوگ نہیں مانتے. جب قرآن میں نہیں آیا تو ہم نہیں مانتے. ایسے لوگ ہیں. قرآن سے بھی قبر کے عذاب کا ثبوت ہے. دیکھیے وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، فرعون کو اور فرعون کے ماننے والوں کو، فرعون کے چیلوں کو، فرعون کے چمچوں کو عذاب دیا جائے گا. النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، فرعون کو اور فرعون کے ماننے والوں کو، فرعون کے چیلوں کو، فرعون کے خاندان والوں کو صبح شام آگ کا عذاب ہوتا ہے، آگ کے اوپر ان کو پیش کیا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ کہے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون کے ماننے والوں کو عذاب میں ڈال دو. دیکھ رہے ہیں ایک عذاب وہ ہو رہا ہے جو ڈیلی صبح شام ہو رہا ہے، اور ایک قیامت کے دن ہوگا. دونوں الگ الگ عذاب ہیں. قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ قبر کا عذاب بالکل برحق ہے اور قبر کا عذاب ہونے والا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی اپنی نمازوں میں دعائیں کیا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے.
آج تو ہم لوگ اتنے پتھر دل اور بے حس ہو چکے ہیں کہ قبر کو دیکھ کر بھی ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. قبرستان میں کھڑے ہیں, مردے کو دفنانے کے لیے آئے ہیں, وہاں پر بھی ہنسی مذاق ہو رہا ہے, وہاں پر بھی چٹکلے سنائے جا رہے ہیں, وہاں پر بھی چہرے کے اوپر ذرا سی بھی سنجیدگی نہیں ہے, کسی کے چہرے پر افسوس نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں, ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا. ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی ایک انصاری صحابی کے جنازے میں جاتے ہیں, جنازے کو اتارا جاتا ہے, جنازے کو قبر میں جب ڈالا جاتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں, آپ کے صحابہ بھی وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں. اچانک اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں, اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں. صحابہ کرام اپنے نبی کو روتا ہوا دیکھتے ہیں, صحابہ کرام کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی روتے روتے کہتے ہیں, او میرے پیارے صحابہ, لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی, اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو بھی آنا ہے, اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے, یہ حالات تمہارے اوپر بھی آنے والے ہیں, ایک دن تمہیں بھی مرنا ہے, تمہیں بھی قبرستان میں آنا ہے. او اونچی اونچی بلڈنگوں میں رہنے والوں, 2 گز زمین کے اندر تمہیں بھی آنا ہے. او بہترین قسم کے کپڑے پہننے والوں, سفید کفن کا کپڑا تمہیں بھی پہننا ہے. اے سی کے اندر زندگی گزارنے والوں, قبر کے اندر نہ کوئی اے سی ہوگی, نہ کولر ہوگا, نہ لائٹ کا انتظام ہوگا, نہ پنکھے کا انتظام ہوگا, وہاں سب کو آنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ اس دن کی تیاری کرو, یہاں آنے کی تیاری کرو. تو قبر کا عذاب بالکل برحق ہے. قرآن حکیم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ فرعون کو اور فرعون کے ماننے والوں کو دن رات عذاب ہو رہا ہے, صبح شام عذاب ہو رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا, ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کریں گے. والذین آمنوا, اور ایمان والوں کی مدد بھی کریں گے. فی الحیات الدنیا, دنیا میں بھی مدد کریں گے. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ, اگر تو اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے تو یحییٰ علیہ السلام کا مرڈر کیسے کر دیا گیا, زکریا علیہ السلام کو قتل کیسے کر دیا گیا, عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کیوں کی گئی. اے اللہ, جب تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے تو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسی کیسی تکلیفیں آئیں. ہمارے نبی کو اپنا وطن چھوڑ کے, مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا, یہ تمام حالات آئے. اے اللہ, تو وعدہ کر رہا ہے تو اپنے رسولوں کی مدد ضرور کرتا ہے, تو پھر اس کا کیا جواب ہے کہ تیرے بہت سارے رسولوں کو قتل بھی کیا گیا ہے. اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم اپنے زیادہ تر رسولوں کی مدد دنیا میں کرتے ہیں. اگر 1-2 رسولوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ ان کی قوم نے ان کو قتل کر دیا یا شہر سے نکال دیا, تو وہ کہتے ہیں نا حکم الاکثر حکم الکل, اکثر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اکثر نبیوں کی ہم مدد کرتے ہیں. ایک جواب تو یہ ہے اس کا, اس سوال کا. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یہ الگ بات ہے, کبھی کبھی حکمت اور مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے اوپر بھی پریشانیاں آتی ہیں, ان کی قوم ان کو ستاتی ہے, تکلیف دیتی ہے, مگر آخر میں انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والوں کا ہی بہترین انجام ہوتا ہے اور نافرمانوں کا برا انجام ہوتا ہے. آپ دیکھیے یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا, ان کے اوپر اللہ کا کیسا عذاب آیا. ان کے اوپر اللہ نے ایسی قوم کو مسلط کر دیا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی, ان کی عورتوں کا ریپ کیا, ان کی مسجد کو گرا دیا, ان کے گھر میں داخل ہو گئے. یہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی, اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا اور رومیوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے لوگوں نے تکلیف پہنچائی تھی, بدر کی جنگ میں دیکھیے سب مرے پڑے تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, کتوں کی طرح مرے پڑے تھے. ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں ڈالا گیا تھا. وہی ابو جہل جو میرے نبی
کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتا تھا, جو گڈھے کھودا کرتا تھا, اس ابو جہل کا انجام یہ ہوتا ہے کہ 10 سال کے 2 بچے مل کے اس کو مارتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول تو یہی ہے میرے بھائیوں, اللہ مدد کرتا ہے اپنے ایمان والے بندوں کی. یہ الگ بات ہے کہ لیٹ کرے بعد میں کرے, لیکن اللہ اپنے نبیوں کی اور ایمان والے بندوں کی ہی مدد کرتا ہے. یہ قرآن کریم کی اس آیت سے پروف ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کا مقام بتایا ہے کہ دعا کتنی بڑی عبادت ہے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, تمہارے پروردگار کا یہ اعلان ہے کہ اے میرے بندو تم مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اے میرے بندو تم مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا, اور میرے وہ بندے جو میری عبادت نہیں کرتے, جو گھمنڈ کرتے ہیں, وہ ذلیل ہو کر جہنم میں ڈالے جائیں گے. یہاں دیکھیے دعا کو عبادت کہا گیا ہے. آیت پر غور کیجئے میرے بھائیوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, اللہ نے کہا جو میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ اصل عبادت تو دعا ہے. آدمی ساری عبادت اللہ کے لیے کرے اور دعا غیر اللہ سے کرے تو کیا مطلب ہے؟ اصل عبادت تو دعا ہے, اور تمام عبادتوں کا جو ایسنس ہے, جو خلاصہ ہے, جو جوہر ہے, وہ بھی دعا ہے. نماز کیا ہے؟ دعا ہے. شروع سے لے کے آخر تک پوری نماز دعا ہے. اللہم باعث بینی سے ہم جو شروع کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک دعا ہی دعا ہے. اچھا زکوٰۃ ہم دیتے ہیں, زکوٰۃ بھی ایک طریقے کی دعا ہے. ہم اپنے مال کا 2.5% اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں, گویا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے اپنے مال, تو نے جو حکم دیا تو ہم نے دے دیا, اب تو ہمارے مال میں برکت عطا فرما. حج کے دوران آپ دیکھ لیجئے پورا حج ایک دعا ہے. حج کے دوران قدم قدم پہ حاجی دعا کرتا ہے, خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کے دعا کر رہا ہے, حتیم کے پاس دعا کر رہا ہے, زمزم کا پانی پی کے دعا کر رہا ہے, صفا کے اوپر چڑھ کے دعا کر رہا ہے, مروہ کے اوپر چڑھ کے دعا کر رہا ہے, شیطان کو کنکری مار کے دعا کر رہا ہے, عرفات کے میدان میں دعا کر رہا ہے, قربانی کرتے ہوئے جانور کی وہاں دعا کر رہا ہے. پورا حج بھی دعا ہے. رمضان کا روزہ, اس کا بھی دعا سے بہت گہرا کنیکشن ہے. روزے کی حالت میں ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. اللہ کے نبی کی صحیح حدیث موجود ہے کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں, اس میں ایک روزے دار کی دعا ہے. تو پوری شریعت اگر ہم غور کریں تو جتنی عبادتیں ہیں سب دعا ہی دعا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ دعا کی جگہ عبادت کا لفظ استعمال کر رہا ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو مجھ سے مانگو, اگر مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں سزا دوں گا. میرے پیارے بھائیوں, یہ کون سا مالک ہے, یہ کون سا آقا ہے, یہ کون سا دربار ہے؟ دنیا کے درباروں کا تو یہ حال ہے, دنیا کے مالکوں کا تو یہ حال ہے, دنیا کے امیروں کا یہ حال ہے, دنیا کے دولت والوں کا یہ حال ہے کہ ایک بار ان کے دروازے پر کوئی مانگنے جائے تو دے دیں گے, 2 بار مانگنے جائے تو دے دیں گے, 3 بار مانگنے جائے تو دے دیں گے, 4تھی بار دھکا دے کے بھگا دیں گے. تم نے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے, تم نے ہمیں ہی پکڑ لیا ہے. مگر وہ اللہ کتنا کریم ہے, کتنی اونچی شان والا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے او میرے بندو میرا در کھلا ہے, میرا دربار کھلا ہے, مجھ سے مانگو. تم نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا, مجھ سے مانگو گے تو میں خوش ہو جاؤں گا. دنیا والوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں, اللہ وہ ہے کہ جس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے. یہ اس کی شان ہے, یہ دعا کا مقام اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے. اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے. جانتے ہیں اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہم باتیں بتائی ہیں. یہ وہی سورت ہے جب اللہ کے نبی کو بلیک میل کرنے کے لیے عتبہ ابن ربیعہ آیا تھا اللہ کے نبی کے پاس. مکہ والوں نے اس کو ٹرینڈ کر کے بھیجا تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ تو مان ہی نہیں رہے, تم جاؤ تھوڑا سا ان کو سمجھاؤ. عتبہ ابن ربیعہ آتا ہے, اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے, اے محمد آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کیا تم دولت چاہتے ہو, پیسہ کمانا چاہتے ہو؟ اے محمد ایک بار بول کے تو دیکھو, ہم چندہ کریں گے, ہم پورے عرب کا, پورے مکہ کا خزانہ لا کے تمہیں دے دیں گے, کروڑ پتی بنا دیں گے, ارب پتی بنا دیں گے.
اے محمد تم اگر شادی کرنا چاہتے ہو ہم پورے عرب کی پورے مکہ کی سب سے خوبصورت لڑکی کو تلاش کریں گے اس سے تمہاری شادی کرا دیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سرداری چاہتے ہو کرسی چاہتے ہو قیادت چاہتے ہو ہم پورے تمام قبیلوں کا تمہیں سردار بنا دیں گے لیکن تم اپنی یہ دعوت چھوڑ دو اپنا یہ پیغام چھوڑ دو تم اسلام کو پھیلانا چھوڑ دو. تمہارے اس دعوت سے تمہارے اس پیغام سے باپ بیٹے میں جھگڑا ہو رہا ہے بھائی بھائی میں جھگڑا ہو رہا ہے شوہر بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے. اے محمد تمہیں جو چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں مگر اسلام کی تبلیغ کرنا چھوڑ دو. نبی اکرم نے فرمایا اے عتبہ تم اپنی بات کہہ چکی اب میری سن لو میں کیا کہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کرنے لگے. حامیم تنزیل الکتابی یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے. کتاب فصلت آیاتہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے جس کی ایک ایک آیت روشن ہے. اللہ کے نبی سورہ حامیم سجدہ پڑھنے لگے. اللہ کے نبی پڑھ رہے عتبہ بیٹھا سن رہا ہے غور سے سن رہا ہے ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے. جب اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کر چکے جب حامیم سجدہ کی تلاوت کر چکے عتبہ بیچارہ اس کی تو بولتی ہی بند ہو گئی بولتی ہی بند ہو گئی چہرہ بالکل اتر گیا چپ چاپ وہاں سے اٹھا اور مکہ کے کافروں کے پاس پہنچا. مکہ کے کافروں نے دور سے ہی اس کا چہرہ دیکھ کے سمجھ لیا کہ لگ رہا ہے کہ بات بنی نہیں ہے بات بگڑ گئی ہے. کہا کہ عتبہ کیا ہوا. عتبہ نے کہا اے لوگوں میری بات مانو محمد جو کلام سناتے ہیں وہ کلام عجیب کلام ہے اس کے اندر ایک عجیب سی کشش ایک عجیب سا اٹریکشن ہے. وہ کوئی شاعری نہیں ہے وہ کوئی جادو نہیں ہے وہ کوئی پاگل پن نہیں ہے. اے مکہ والو اگر میری بات مانو تو میں یہ کہتا ہوں کہ محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو. مکہ والوں نے کہا بیڑا غرق تو بھی پاگل ہو گیا تیرے اوپر بھی ان کا جادو چل گیا. یہ ہے اس سورت کی خاصیت. اللہ کے پیارے نبی نے عتبہ ابن ربیعہ جیسے کافر کو یہ سورت سنائی تھی تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی تھی. کیا کہا گیا ہے اس کے اندر؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا ذکر کیا ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے کتنے دنوں میں بنایا؟ 6 دنوں میں. اس بات کو قرآن میں بار بار کہا گیا ہے لیکن اس سورت کے اندر ڈیٹیل سے بتایا گیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا ہے. اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ اے لوگو تم اس اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا. 6 دنوں میں پوری زمین کو پیدا کیا تھا. اب یہاں کہہ رہا ہے اللہ کہ ہم نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا. اے اللہ کے بندو جس اللہ نے 2 دنوں کے اندر زمین کو پیدا کیا ہے وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا تم اس اللہ تعالیٰ کے برابر دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو. ذالک رب العالمین وہی اللہ تعالیٰ تو سارے جہانوں کا رب ہے. تو 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا. اس کے بعد وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا پھر زمین کے اندر اس نے پہاڑ بنائے. وَبَارَكَ فِيهَا اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت نازل کی یعنی ندیاں بنائی نہریں بنائی سمندر کا پانی بنایا. وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا اور زمین پر رہنے والوں کی خوراک کا انتظام کیا پیڑ پودوں کا انتظام کیا پھل فروٹ کا انتظام کیا سبزیوں اور ترکاریوں اور بھاجیوں کا انتظام کیا. 4 دنوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے 4 دنوں میں ہم نے یہ کام کیا. اس کے بعد ہم نے آسمان بنایا. اب یہاں پہلے زمین کا ذکر ہے پھر آسمان کا ذکر ہے لیکن قرآن کے 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا الٹا کہا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا. تو دونوں میں تو ٹکراؤ ہو رہا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا پہلے ہم نے زمین کو بنایا پھر آسمان کو بنایا اور 30ویں پارے میں کہہ رہا پہلے آسمان کو بنایا پھر زمین کو بنایا. ٹکراؤ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں سے جو پہلے کے 2 دن تھے اس میں زمین کو بنایا بس بنا دیا لیکن اس کی جو فنیشنگ ہے
والارض بعد ذلك دحاها، زمین کو رہنے کے لائق اللہ تعالیٰ نے لاسٹ کے 2 دنوں میں بنایا. شروع کے 2 دنوں میں زمین بنائی، اس کے بعد 2 دنوں میں اللہ نے آسمان بنایا، اور لاسٹ کے 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا، اس کے اندر پہاڑوں کو بنایا، اس کے اندر پیڑ پودے کھانے پینے کا انتظام کیا. اللہ اکبر. اچھا اللہ تعالیٰ پل بھر میں بھی تو بنا سکتا تھا، 6 دن میں کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سبق دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ کوئی بھی کام کرو تو ایک جس کام کا جو ٹائم ہے اس ٹائم کے حساب سے کرو. بچہ پیدا ہونے کے لیے جو ایک ٹائم بنا ہے اس ٹائم پر ہی بچہ پیدا ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو ابھی جیتا جاگتا بچہ مل جائے، اس کے لیے ایک پروسیس ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ سبق دیا ہے کہ جو بھی کام کرو پلاننگ کے ساتھ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کر کے اپنے بندوں کو یہ سبق دے رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات بتائی، کہا کہ قیامت کے دن انسان کے چمڑے بولیں گے، انسان کی اسکن بولے گی. پہلے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اس کے بعد بتاتا ہوں. سائنس نے بھی آج اس بات کی تصدیق کی ہے، بڑی پیاری بات کی اللہ تعالیٰ. حتی اذا ما جاؤہا، قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے، شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے منہ بند کر دے گا. پہلے منہ سیل کر دیا جائے گا، منہ سے کچھ نہیں بولنا ہے تم کو، ورنہ اتنے بڑے جھوٹے کہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے. تو اللہ تعالیٰ پہلے منہ سیل کر دے گا، زبان بند. اب کیا بولے گا؟ کان بولے گا. کان بولے گا کہ اے اللہ، میں وہ کان ہوں جس سے یہ گانا سنتا تھا، میں وہ کان ہوں جس سے یہ حرام باتیں سنتا تھا. کان گواہی دے گا. اور کیا گواہی دے گی؟ آنکھیں گواہی دیں گی. اے اللہ، سڑکوں پہ یہ چلتا تھا تو کون کون سی چیزوں کو دیکھا کرتا تھا، اس کی آنکھوں نے کون کون سی چیزوں کا دیدار کیا تھا. آنکھ گواہی دے گی. اور کیا گواہی دے گی؟ وَجُلُودُهُمْ، اور اس کے چمڑے گواہی دیں گے، اس کی اسکن گواہی دے گی، اس کی کھال، اس کے بدن کی کھال گواہی دے گی. اچھا اب یہ آدمی اپنی کھال سے بولے گا. کھال سمجھتے ہو نا؟ کھال، کھالا نہیں، کھالا یا کھالو مت سمجھ لینا، کھال اسکن کو بھی بول رہا ہو، اسکن. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، لوگ اپنی کھال سے کہیں گے، اپنی اسکن سے کہیں گے، اپنی چمڑی سے کہیں گے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، ارے تمہارے اندر بولنے کی شکتی کہاں سے آ گئی؟ تم تو دنیا کے اندر بے جان چیز تھی، تم آج بولنے کیسے لگی؟ تو کھال بولے گی، انسان کی چمڑی بولے گی. قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. یہ کھال کہے گی کہ جو اللہ زبان کے اندر بولنے کی شکتی دے سکتا ہے وہ کھال کو کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ یہ کھال بولے گی کہ تیرے منہ کے اندر جو زبان ہے وہ بھی تو چمڑے کی زبان ہے، اگر وہ چمڑے کی زبان بول سکتی ہے تو ہم بھی چمڑی ہی ہیں، ہم بھی بول سکتے ہیں. اور آج میڈیکل سائنس نے بھی اس بات کو پروف کیا ہے کہ انسان کی جو کھال ہوتی ہے، جو اسکن ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک خاص قسم کی لیئر ہوتی ہے، اور ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ سب کچھ ریکارڈ ہوتا ہے، اور ایک خاص قسم کی میموری ہے، اس کو سیل میموری بولتے ہیں. ہماری اسکن کی جو سیلز ہوتی ہیں اس کے اندر وہ چیزیں اسٹور ہو رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب میموری کا سسٹم رکھا ہے، اس کو سیل میموری بولتے ہیں. اور ابھی سائنس اس میموری کو ریٹریو کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے. انسان کی اسکن پر جو چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ابھی سائنس کے پاس اتنی چھمتا نہیں، اتنی طاقت نہیں، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو ریٹریو کر سکے، اس کو حاصل کر سکے کہ کیا کیا ریکارڈ ہو رہا ہے. لیکن یہ پروف ہو چکا ہے کہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ ریکارڈنگ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اوپن کر دے گا. چمڑی بولے گی، چمڑی گواہی دے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو بھٹکانے والے 2 لوگ ہیں، ایک جنات ہے اور ایک انسان بھی ہے. انسانوں میں بھی کچھ بھٹکانے والے گھوم رہے ہیں. اور قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو کہیں گے اے اللہ، جتنے جناتوں نے ہم کو بھٹکایا تھا، بہکایا تھا، ان کو بھی تو ہمارے سامنے لے کے آ، اور جتنے انسانوں نے ہم کو غلط راستے پہ ڈالا تھا ان کو بھی تو سامنے لے کے آ. وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا
قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو کہیں گے اے اللہ جنات میں سے جن لوگوں نے ہم کو بھٹکایا تھا اور انسانوں میں سے جتنے لوگوں نے ہمیں بھٹکایا تھا، اے اللہ تو ان کو سامنے لے آ، نجعلہما تحت اقدامنا، اے اللہ ہم ان کو اپنے پیروں سے رون دیں گے، اپنے پیروں سے کچلیں گے، ان کی وجہ سے آج ہمارا اتنا برا انجام ہوا ہے، آج ان کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان اور استقامت کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایمان، ہم ایمان لے آئے، اور ایک ہوتی ہے استقامت، ایمان کے اوپر جم جانا، ایمان لانے کے بعد ٹس سے مس نہ ہونا، مصیبتیں آئیں پریشانیاں آئیں بلال کی طرح جمے رہنا، سمیہ کی طرح جمے رہنا، زید ابن حارثہ کی طرح جمے رہنا، عمار کی طرح جمے رہنا، یاسر کی طرح جمے رہنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، میرے بندو زبان سے اللہ کو اپنا رب کہہ دینا یہ آسان کام ہے، لیکن جو اللہ کو اپنا رب کہنے کے بعد اس کے اوپر جم جاتے ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ آ جائیں، تکلیفوں کے طوفان آ جائیں، امتحانوں کے پریشانیوں کے طوفان آ جائیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے ان بندوں کے پاس میرے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، میرے فرشتے نازل ہوتے ہیں، میرے فرشتے اترتے ہیں، اور میرے فرشتے آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے اللہ کے بندو تم غم نہ کرو، تم ڈرو نہیں، تم افسوس نہ کرو، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آ گئے۔ اس سے ایک نقطہ ملا کہ ایمان والوں کی مدد کرنے کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں، فرشتے صرف رسول کے پاس نہیں آتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان واقعی میں مضبوط ہو جائے تو ہماری مدد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا، اور فرشتے آ کر ہمارے دلوں کو تسلی دیں گے، سکون دیں گے کہ تم ڈرو مت، تم افسوس مت کرو، تم کو جنت ملے گی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وہ فرشتے آ کر کہیں گے اے اللہ کے نیک بندو، اے اللہ کے دین پر مضبوطی سے جمے رہنے والے بندو، ہم دنیا میں بھی تمہاری مدد کریں گے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن ایک بات بولوں، ایک ہوتا ہے اچھائی کو قبول کر لینا، ایک ہوتا ہے کہ اچھے بن جانا، اور ایک ہوتا ہے اچھا بنانا۔ صرف اچھا بن جانا یہ کافی نہیں ہے، اچھا بن کے دوسروں کو اچھا بنانا یہ اصل کام ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو اچھا بن گیا ہے، اسلام پر آ گیا ہے، توحید پر آ گیا ہے، اب دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے رہا ہے، لیکن دوسروں کو دے کر ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو بھول گیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی نیک عمل کر رہا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور جب بھی ضرورت پڑی، موقع پڑی تو وہ اعلان کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو دعوت کا کام بھی میرے بھائیوں ہم سب کو کرنا چاہیے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت کا کام خالی علماء کا ہے، مولویوں کا ہے، جو ڈگری والے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے دعوت کا کام کرے، علماء سے ٹچ میں رہیے، علماء سے جو کنفیوژنس ہیں، جو مسائل ہیں، علماء سے پوچھیے، لیکن اپنے کوئی کاروباری ہے اپنے کاروبار کے حلقے میں کام کرے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے اپنے ساتھیوں کے بیچ میں کام کرے، گھر کی عورتیں ہیں عورتوں کے بیچ میں کام کریں، ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے دعوت کا کام کرے، اس سے بہترین کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن ہاں اللہ کہا گیا، اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، اپنی طرف بلائیں گے، اپنے بزرگوں کی طرف بلائیں گے، اپنے خاص نظریے کی طرف بلائیں گے تو یہ دعوت اللہ کی طرف نہیں ہوگی، آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، یہ نقطہ یاد رہے۔ اب دعوت کے میدان میں اخلاق کی بھی ضرورت پڑے گی۔ اب اخلاق کیسا ہونا؟ ایسا ہونا، اللہ فرما رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ آپ کو اچھائی سے دینا ہے۔ سامنے والا غصہ کرے، آپ کو نرم بننا ہے، سامنے والا جہالت کرے، آپ کو برداشت کرنا ہے، سامنے والا گالی دے، آپ کو دعا دینا ہے۔ ایسا کر پائیں گے؟ بولیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہنا بہت آسان ہے۔ اچھا انشاءاللہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک انشاءاللہ تعالی اور ایک انشاءاللہ ٹالا، ٹال دیا اس کو۔ تو یہ ٹالا والا نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالی والا ہونا چاہیے کہ ہاں ہم ایسا اخلاق اپنے اندر پیدا کریں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اخلاق پیدا کرو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، رزلٹ کیا ملے گا؟
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جس سے تمہاری خطرناک قسم کی دشمنی ہے وہ تمہارا بہترین دوست بن جائے گا، کٹر دشمن جگری دوست بن جائے گا۔ یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا، اتنا سمپل، اتنا ایزی نہیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اس کو پیدا کرنے کے لیے برداشت کا مادہ ہونا، صبر کا مادہ ہونا ضروری ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ اخلاق پیدا کرنے کے لیے بہت محنت اور ہمت کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ ہم سب کو یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آخری بات ہم کر کے گفتگو ختم کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہماری آیتوں کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، وہ قرآن اپنے مطلب کے لیے قرآن کا یوز کرتے ہیں، قرآن کی سیدھی سیدھی آیتوں کا الٹا مطلب نکالتے ہیں اور اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی تھی، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے اس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، میری آیتوں کے اندر کجی تلاش کرنے والے لوگ سن لیں، لا یکفون علینا، وہ ہمارے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے، وہ ہماری سزا سے بچ نہیں پائیں گے، ہم ان سے پورا انتقام لیں گے۔ ہمارے قرآن کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنے والے، ہمارے کلام کو، ہمارے قرآن کو اپنے غلط مسلک اور مطلب کے لیے استعمال کرنے والے اور غلط مفہوم نکالنے والے ہوشیار ہو جائیں۔ لا یکفون علینا، بچ نہیں پائیں گے اللہ سے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کتاب کے ساتھ ہم سب کے رشتے کو، ہمارے تعلق کو اللہ تبارک و تعالی مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں شرک کی تمام قسموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں افسوس کرنے والوں میں سے نہ رکھے، اللہ قیامت کے دن کامیاب ہونے والوں میں ہمیں بنا دے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ہمارے چہرے مسکرا اٹھیں، اور جب شرک کا ذکر کیا جائے تو ہمارے ماتھوں پر بل پیدا ہو جائے۔ اللہ ہمیں جنتی لوگوں میں شامل فرما دے، جہنمی لوگوں میں سے اللہ تعالی ہمیں نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے راستے پر ہم سب کو چلنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں بہترین اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایمان کے ساتھ ساتھ استقامت ہم سب کو نصیب فرمائے، ایمان پر ہم سب کو جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین، رمضان کے اس مبارک مہینے کے اس مبارک عشرے میں ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے تمام گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کی تو بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ہر غم کا تو علاج کر دے، ہر تکلیف کو تو دور کر دے، ہر بیماری سے تو شفا دے دے، قرض داروں کے قرض کی ادائیگی آسان کر دے، بیماروں کو ان کی بیماریوں سے شفا دے دے، پریشانوں کی پریشان حالی کو دور کر دے، ماں و بہنوں کے بھی جو مسائل ہیں ان کو تو حل کر دے، نوجوانوں اور ہمارے بچوں کو بھی اے اللہ تو دین پر چلنے والا بنا دے۔ پروردگار ایک مسلمان کو اس کے بال بچوں کے ساتھ تو جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن میں کجی تلاش کرنے والا نہ بنا، اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کا سکون اس قرآن کو بنا دے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک اس قرآن کو بنا دے، ہمارے غموں کا علاج اس قرآن کو بنا دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو جنت میں لے کر جائے، اور ہر وہ عمل کرنے سے تو ہمیں بچا جو جہنم میں ہمیں لے کر جائے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لائے، اے اللہ ہم تیرے ماننے والے ہیں، تیری طرف جھکنے والے ہیں، تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو گناہ ہم نے پہلے کیا، جو بعد میں کیا، جو سب کے سامنے کیا، جو اکیلے میں کیا، جن کو ہم نہیں جانتے تو جانتا ہے، اے اللہ تو ہمارے ان تمام گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے معصیت اور گناہ کے کاموں سے اتنا دور رکھ دے جتنا تو نے پورب اور پچھم کے بیچ میں دوری رکھی ہے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے ویسے ہی پاک اور صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل سے پاک اور صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچا، اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والا بنا،
اپنے نبی کے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت سے سچی محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں اس امت کے تمام بزرگان دین، صالحین اور نیک لوگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں وہ اخلاق تو اپنانے کی توفیق عطا فرما جو اخلاق تو نے اپنے قرآن میں اور تیرے نبی نے اپنی حدیثوں میں بیان کیے ہیں۔ اے اللہ قیامت کے دن ترازو پر ہماری نیکیوں کے پلڑے کو تو بھاری فرما دے۔ اے اللہ قیامت کے دن تو ہمیں رسوا نہ کر۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا اور ذلیل ہونے والوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ ہمارے بال بچوں کو، ہمارے فیملی اور ہمارے پریوار کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ تو دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اے اللہ تو نے اگر ہمیں نہیں معاف کیا تو پھر کون سا در ہے، کس کا در ہے، کس کے آگے جائیں، کس کے آگے جھکیں۔ اے اللہ تیری ہی آیت آج پڑھی، تیرے کلام کی آج آیت پڑھی ہے، تو نے وعدہ کیا ہے، تو نے امید دلائی ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم گنہگاروں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری ان ہماری ٹوٹی پھوٹی ان عبادتوں کو تو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری تراویح کو تو قبول فرما لے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔